ہم تک رزق پہنچنے کے وسیلے بنائے ہیں ان کی شان بلند ہے، یا جن کو ہم تک ہدایت پہنچانے کا وسیلہ بنایا ہے ان کی شان بلند ہے؟ میں اگلے دن بھی ذکر کر رہا تھا، آیا ہر ماں اپنی اولاد کے رزق کا سب سے پہلا وسیلہ ہے یا نہیں؟ ہر ماں اپنے بیٹے یا بیٹی کے سب سے زندگی کے پہلے رزق کا وسیلہ اللہ نے اسے بنایا ہے یا نہیں؟ وہ کون ہے جو ماں کے سینے میں دودھ کی نہریں بہاتا ہے؟ عجیب سسٹم ہے، ادھر سے اس کے بطن میں، اس کے رحم میں بچے کی پرورش شروع ہوتی ہے، وہ ادھر سے اس کی بڑھوتری شروع ہوتی جاتی ہے، تو ادھر اسی ماں کے سینے میں دودھ کی مشینری کام کرنا شروع کر دیتی ہے۔ جتنے عرصے میں وہ بچہ اس لائق ہوتا ہے کہ وہ زمین کی فضاؤں میں آ سکے اور زمین پر زندگی گزارنے کے لائق ہو سکے، اتنے عرصے میں وہ دودھ کی مشینری بھی اپنا کام مکمل کر لیتی ہے، اور پھر جب وہ بچہ ولادت کے ذریعہ اس دنیا پہ آتا ہے تو ان نہروں میں دودھ بھی اس حد تک تیار ہو چکا ہوتا ہے کہ اب طبیب، حکیم، ڈاکٹر، ریسرچر، محقق سب یہ کہنے پر مجبور ہوتے ہیں کہ اس بچے کی سب سے بہترین غذا وہی دودھ ہے جو اس کی ماں کے سینے میں موجود ہے۔ مجھے یاد ہے کہ چند سال پہلے کمرشل کمپنیاں جو خشک دودھ ڈبے کا استعمال کو بناتی تھیں اور بیچتی تھیں، انہوں نے چونکہ آج کل پروپیگنڈے کا زمانہ ہے تو انہوں نے اتنا پروپیگنڈا کیا اپنے اس نپل اور دودھ کا کہ نتیجہ یہ نکلا کہ بہت ساری پروپیگنڈوں سے متاثر ہونے والی عورتوں نے اور بالخصوص مغرب کی ماڈرن خواتین نے اپنے بچوں کو اپنے سینے کا دودھ دینے سے انکار کر دیا، اور نتیجتاً وہ اپنے حسن و جمال کے تحفظ کے لیے بچوں کو نپل اور وہ ڈبے کا دودھ دینے پر لگ گئیں۔ نتیجہ یہ نکلا کہ اتنی بیماریاں پھیلیں کہ بالآخر ڈاکٹروں کو یہ کہنا پڑا کہ یہ ڈبے والا دودھ اتنا مفید نہیں جتنا ماں کے سینے کا دودھ بچے کے لیے مفید ہے۔ اور اب میں دیکھتا ہوں کہ ہمیں جو احادیث ملی ہیں اس میں یہ فرمایا ہے، قرآن تو کہتا ہے کہ والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین، تمام ماؤں کو چاہیے کہ وہ اپنی اولاد کو 2 سال کامل دودھ پلائیں۔ کتنے سال؟ کتنے مہینے ہو گئے؟ 24 مہینے دودھ پینا بچے کا حق ہے۔ قرآن نے کہا ہے، احادیث نے کہا اس میں فقط 4 مہینے کی کمی کی جا سکتی ہے، 20 مہینے تو دودھ پلانا لازم ہے۔ اور اگر کوئی ماں بیمار بھی ہو جائے تو بہتر اس میں ہے کہ کسی اور ماں کا اس بچے کو دودھ پلایا جائے، وہ اس کی مرضعہ قرار پائے، بے شک وہ اس کی ماں بن جائے گی، آگے رشتوں کے مسائل بھی پیدا ہوں گے، اور جو اس کی اولاد ہوگی وہ اس بچے کی بہنیں اور بھائی بن جائیں گے، اور جو اس کا باپ ہوگا وہ اس کا رضائی باپ بن جائے گا، اور اسی طرح رشتہ داری بھی ایک قسم کی رضاعت والی قائم ہو جائے گی۔ پھر بھی بچے کا حق ہے کہ اس کو 20 مہینے کسی ماں کا دودھ ملنا چاہیے۔ آواز بلند صلوات پڑھ لیں۔ اس دودھ کا اس کی نفسیات پہ اثر ہوتا ہے، اس کی سوچوں پہ اثر ہوتا ہے، اس کی فکر پہ اثر ہوتا ہے، اس کے بدن پہ اثر ہوتا ہے، اور اس کی ہدایت پہ بھی اس کا اثر ہوتا ہے۔ اور اس لیے فرمایا اگر کوئی ماں دودھ دینے والی بچے کے لیے تلاش کرو تو پہلے اس ماں کا کردار دیکھو، اس کی غذا کو دیکھو، اس کو کافر نہیں ہونا چاہیے، اس کو مشرک نہیں ہونا چاہیے، اس کو شرابی عورت نہیں ہونا چاہیے، اس کو غلط کاری پر عادی عورت نہیں ہونا چاہیے۔ اس کا کردار جتنا پاک ہوگا اتنا دودھ کی تاثیر ہدایت میں مؤثر ہوگی۔ اور یہی وجہ ہے اگر دودھ پیے کوئی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا،
آپ دیکھیں کہ 2 بیٹے ہیں جس نے اس پاک بی بی کا دودھ پیا ہے، 2 بیٹیاں ہیں جنہوں نے اس پاک بی بی کا دودھ پیا ہے۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، ان 2 بیٹوں اور ان 2 بیٹیوں نے کون مسلمان ہے جس پہ احسان نہیں کیا؟ اس کائنات عالم میں ہر سجدہ ممنون احسان حسنین بھی ہے اور ممنون احسان زینب و ام کلثوم بھی ہے۔ قابل غور ہے یہ بات۔ آغوش زہرا میں پلنا کوئی معمولی عظمت نہیں ہے، اور یہی وجہ ہے میرے عزیز دوستو، آپ اگر فضیلتوں کا حساب کرنے لگیں، احسانات کا جائزہ لینے لگیں، میں پہلے یہ جملہ کہہ رہا تھا کہ رزق کا وسیلہ زیادہ اہم ہوتا ہے یا ہدایت کا وسیلہ؟ جی، ماں آپ کے رزق کا وسیلہ بنتی ہے، باپ آپ کے رزق کا وسیلہ بنتا ہے، اور بھی بہت سارے افراد آپ کے رزق کا وسیلہ بنتے ہیں۔ بے شک رزق ان کی محنتوں اور ان کی کاوشوں کے نتیجے میں آگے پہنچتا ہے، اور ایک دوسرے کو بھی آپ تعاون مہیا کرتے ہیں، اور وہ تعاون کرنا بھی بہت بڑا ثواب ہے۔ جیسے کہ فرض کیجئے امام حسین علیہ السلام کے نام پر آپ نیاز دیتے ہیں، کیا خیال ہے یہ نیاز بھی رزق ہے یا نہیں؟ نیاز دینے والا بھی ہمارے رزق کا ایک حد تک وسیلہ بن گیا یا نہیں؟ لیکن اس نیاز کو زیادہ بابرکت کیوں سمجھتے ہو دوسرے کھانے سے؟ اس لیے کہ جس کی طرف منسوب ہو گئی ہے یہ نیاز، وہ اتنا بڑا محسن ہے کہ اس کے بغیر ہمیں ہدایت ہی نصیب نہ ہوتی۔ بات وہاں آ گئی، جو وسیلہ ہدایت تھا اس کی طرف نسبت ہو جائے کسی چاول کی، کسی حلوے کی، کسی دودھ کی، کسی شربت کی، تو اس کو عام شربت سے زیادہ عظمت حاصل ہو جاتی ہے، اس کو عام غذا سے زیادہ عظمت حاصل ہو جاتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہے تو یہ رزق، لیکن منسوب ہے اس ہادی کی طرف۔ جو چیز ہادیان برحق کی طرف منسوب ہوتی ہے اس کی عظمت بہت زیادہ بلند ہو جاتی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ کل بھی میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا، بیت اللہ کے پتھر زیادہ عظیم ہیں یا دنیا کے پہاڑ؟ سنگ مرمر اور اس قسم کے قیمتی ترین پتھر، حتیٰ کہ مثلا میرے ہاتھ میں یہ عقیق ہے، آپ بھی بہت سارے لوگ عقیق پہنتے ہیں، یہ عقیق بہت قیمتی پتھر ہے، بہت ثواب ہے اس کے پہننے کا، لیکن عقیق کی عظمت زیادہ ہے یا بیت اللہ کے دیوار کے پتھروں کی؟ جی، وہ پتھر جس کو حجر اسود کہتے ہیں، جو خانہ کعبہ کے کونے میں نصب ہے، جو اس کو بوسہ دینے کے لیے بیت اللہ جانا چاہتا ہے وہ بآواز بلند صلوات پڑھے۔ یہ کالا پتھر جنت سے آیا ہوا ہے۔ کہاں سے آیا ہوا ہے؟ جنت سے آیا ہوا ہے۔ اس کے بارے میں روایت موجود ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عمر بن خطاب طواف کر رہے تھے، انہوں نے اس حجر اسود کا بوسہ لیا، لیکن یہ جملہ کہا کہ ہے تو ایک پتھر، نہ کوئی نفع دے سکتا ہے نہ کوئی نقصان، اگر میرے پاک پیغمبر نے تجھے بوسہ نہ دیا ہوتا تو میں بھی تجھے بوسہ دینا ضروری نہ سمجھتا۔ ٹھیک ہے، رسول کی سنت میں تجھے بوسہ دینا ضروری سمجھتا ہوں، لیکن عجیب یہ ہے ان کے اس جملے کو مولا علی ابن ابی طالب نے سن لیا۔ انہوں نے حضرت عمر کو خطاب کیا اور فرمایا، اے عمر ابن خطاب، تو یہ کہہ رہا ہے کہ یہ کوئی نفع اور نقصان نہیں دیتا، کیا رسول اکرم کا یہ فرمان تجھے یاد نہیں کہ رسول اکرم نے فرمایا تھا روز محشر یہ حجر اسود ایک انسانی شکل میں محشور ہوگا، اس کو اللہ انسان کی شکل میں محشور کرے گا، اور اس وقت یہ حجر اسود جس کے حق میں گواہی دے گا وہ جنت کا مستحق ہوگا، جس کے حق کے خلاف گواہی دے گا
وہ جنت سے محروم اور جہنم کا مستحق ہو جائے گا. اب بتا اس سے بڑھ کر نفع کیا ہو سکتا ہے, اس سے بڑھ کر نقصان کیا ہو سکتا ہے؟ جو حضرت عمر ابن خطاب کی سوچ رکی ہوئی تھی دنیاوی فائدوں اور نقصانوں پر, رزق کے حوالے سے ملنے والے فائدے اور نقصان پر, لیکن امیر المومنین نے اسے رسول اکرم کے اس ارشاد کی طرف متوجہ کیا کہ دنیا کا نفع اور نقصان زیادہ اہم ہے یا آخرت کا؟ آپ کا خیال کیا ہے؟ آخرت کا نقصان بڑا نقصان ہے یا دنیا کا نقصان بڑا نقصان ہے؟ انسان کے یہاں اربوں کھو جائیں, اربوں کھو جائیں, لیکن ان اربوں کے بدلے میں تجھے جنت کا ایک مرلہ مل جائے, کیا خیال ہے؟ انسان گھاٹے میں رہا یا نفع میں رہا؟ جی ابھی تک میرے خیال میں آپ جنت کو خریدنے, جنت کے خریدار ہو یا نہیں؟ جی ہو خریدار, لینا چاہتے ہو؟ کتنے میں؟ سستی ملے تو لینا چاہتے ہو یا مہنگی بھی ہو تو لے لو گے؟ جی کچھ ہستیاں وہ ہیں جنہوں نے سر کٹایا ہے اور جنت خریدی ہے. حضرت حبیب ابن مظاہر مسکرا رہے تھے اس وقت جب حسین ابن علی جیسے مولا نے انہیں جنت کا مقام آنکھوں سے دکھا دیا تھا. روایات میں یہ بات موجود ہے کہ شب عاشور جب حضرت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ان تمام جانثاروں کو ایک خیمے میں جمع ہونے کا حکم دیا اور وہ جمع ہوئے اور حضرت وہاں تشریف لائے ان کے ساتھ گفتگو کرنے کے لیے, تو آپ نے